السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز سامعین، ہمارا سلسلہ جو سنن مصابیح الدجا، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل 24 گھنٹوں کے اندر جو مختلف مناسبات اور موقع ہمیں ملتے ہیں ان کا بیان چل رہا ہے، جن میں ہم نے گھر سے نکلنے کی، گھر میں داخل ہونے کی، مسجد میں آنے کی سنتیں پڑھی ہیں۔ آج کی نشست ہماری اذان کے متعلق ہے، اذان کی سنتوں کے متعلق ہے۔ پہلی سنت اذان کی یہ ہے کہ جب مؤذن کو بندہ سنے، جب وہ کہے حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، فإنه يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، رواہ البخاری و مسلم۔ تو کہے گا مسلمان لا حول ولا قوت الا باللہ، اے اللہ میرا کوئی حیلہ نہیں، میری کوئی قوت نہیں، الا باللہ، مگر اللہ کے ساتھ۔ دیکھیں اپنی تدبیر اور اپنی قوت اور اپنے حیلے، یہ یعنی میں اپنی کوشش سے نماز کی پابندی کر لوں یا مسجد میں آ جاؤں، نہیں، بلکہ اللہ کی توفیق اور اس کے کرم اور فضل سے ہی میں مسجد میں آؤں گا، میرا کوئی حیلہ اور قوت نہیں ہے۔ یہ نفی ہے اپنی قوتوں کی اور اللہ تعالیٰ کی قوت اور اللہ تعالیٰ کی طاقت اور اللہ تعالیٰ کے تصرف اور اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کی جو قدرت ہے اس پر یقین اور اعتماد اور بھروسہ کرتے ہوئے توحید کا اظہار ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار ہے۔ حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ لیکن کچھ لوگ جو ہیں وہ چلے نماز، وہ کامیابی چاہتے ہیں لیکن نماز نہیں پڑھنا چاہتے، اور یہاں دونوں چیزیں جوڑ دی اللہ تعالیٰ نے۔ ایک مسلمان نے اگر کامیاب ہونا ہے تو پہلے نماز ہے، پھر کامیابی ہے۔ جو نماز نہیں پڑھتا وہ کامیاب نہیں ہو سکتا، جتنا بھی زور لگا لے، وہ کہیں نہ کہیں پکڑ آ جائے گی اللہ تعالیٰ کی، کہیں نہ کہیں کاروبار میں پھسلے گا اور تباہ ہو جائے گا، کہیں نہ کہیں نوکری کے اندر اس کی حالت بری ہو جائے گی۔ کامیابی چاہیے تو نسہ نماز کا ہے، پہلے نماز ہے اور پھر کامیابی ہے۔ اس لیے اذان کی ترتیب میں بھی حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ تو دونوں ہی کامیابی، سب سے بڑی کامیابی جو ہے وہ آخرت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ دنیا کی زندگی تو گزر جائے گی جیسے تیسے، اور جو تکلیف کے یہ لمحات ہیں ان کا احساس ہی نہیں ہوگا جب بندہ اللہ تعالیٰ کی جنت کو دیکھے گا۔ تو پہلی سنت یہ ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، جب حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح سنیں تو یہ پڑھیں۔ اس کا ثمرہ کیا ہے، اس کا نتیجہ کیا ملے گا؟ صحیح مسلم میں حدیث ہے انہا توجب لک الجنہ، جیسا کہ صحیح مسلم میں ہے، یہ تمہارے لیے جنت کو واجب کرتے ہیں، یہ کلمات لا حول ولا قوت الا باللہ کہنا۔ تو اندازہ کریں، چھوٹے سے یہ جملے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ، جو بخاری کے اندر بھی ان کے بارے میں آیا ہے کہ آپ نے فرمایا ایک صحابی کو، ابو موسیٰ اشعری کو، وہ بیٹھے ہوئے تھے، الا ادلوکا علی کنز من کنوز الجنہ، اور ایک روایت میں ہے الا ادلوکا علی باب من ابواب الجنہ، کیا جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازے کا نہ بتاؤں، کیا جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانے کا نہ بتاؤں؟ اور آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کا بتایا۔ دوسری سنت، سننے والا کہے وَأَنَا أَشْهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، جب اشہد ان لا الہ الا اللہ کہے مؤذن، اذان کہنے والا، تو سننے والا کہے وَأَنَا أَشْهَدُ، اور میں بھی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ الہ الا اللہ
اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، کوئی سچا معبود نہیں اللہ کے علاوہ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عبد رسول اللہ، اور محمد اللہ کے رسول ہے۔ رضیت باللہ ربا، میں اللہ کو رب مان کے راضی ہوا، وبالاسلام دینا، اور اسلام کو دین مانتے ہوئے راضی ہوا، وبمحمد رسولا، اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مانتے ہوئے میں ان چیزوں پہ، ان عقائد پہ، اپنی اس فیت پر میں راضی ہوں۔ یہ صحیح مسلم میں ہے۔ کیا ثواب کیا ہے اس کا؟ غفر لہ ذنبہ کما فی الحدیث نفس، اسی حدیث میں ہے کہ اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں۔ چھوٹے چھوٹے کام، سنتیں اور گناہوں کی معافییں اور جنت کا واجب ہو جانا، لیکن ہم غافل ہوتے ہیں، توجہ نہیں کرتے ان چیزوں پہ۔ تیسری سنت اذان کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے جب مؤذن کا جواب دے دے، اور سب سے کامل اکمل جو درود ہے، کامل ترین اور بہترین، وہ کیا ہے؟ صلاۃ ابراہیمی، درود ابراہیمی جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، یہ سب سے افضل اور اکمل ہے۔ حدیث میں کیا آتا ہے؟ حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا، صحیح مسلم میں حدیث ہے، اذا سمعتم المؤذن، اذا سمعتم المؤذن، جب اذان کہنے والے کو سنو، فقولوا مثل ما یقول، تو ویسا ہی کہو جیسے مؤذن کہتا ہے، اس کے پیچھے پیچھے اللہ اکبر، اللہ اکبر کہے تو آپ کیا کہیں گے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، پیچھے پیچھے۔ ثم صلوا علیہ، اور یہاں پہ پچھلی حدیث میں آیا ہے جہاں حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح ہے تو وہاں کیا کہنا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ، اور باقی ویسے اذان کی طرح۔ پھر ثم صلوا علیہ، آپ نے فرمایا پھر مجھ پر درود پڑھو، درود بھیجو۔ اذان سے پہلے تو آپ نے نہیں بتایا، اذان کے بعد بتایا ہے۔ کیا آپ بھول گئے تھے اذان سے پہلے درود بتانا؟ جو بعد میں کچھ امتیوں کو کچھ زیادہ محبت جن کو چھائی ہوئی ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ محبت میں وہ صحابہ سے بھی آگے بڑھ جائیں گے، انہوں نے جو ہے درود شروع کر لیا اذان سے پہلے، اور جب انہیں کہیں کہ بھئی یہ اذان سے پہلے درود کیوں پڑھتے ہو، وہ کہتے ہیں کہ منع کہاں لکھا ہے؟ جواب کیا ہوتا ہے؟ منع کہاں لکھا ہے؟ درود ہی تو پڑھا ہے۔ تو اس طرح جب ہم اپنی منمانی کرنے لگ جائیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں، آپ کے طریقے کے الٹ چلیں گے، تو وہ عمل قبول نہیں ہوگا۔ آپ نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی بھی ایسا کام کیا جس پر ہمارا حکم نہیں، وہ مردود ہے۔ چاہے وہ قربانی ہے، نماز ہے، کوئی بھی عمل ہے جو سنت کے مطابق نہیں، وہ قبول نہیں ہوگا۔ ابو برزہ الاسلمی نے قربانی کی تھی عید کی نماز سے پہلے، تو آپ نے کہا انما ہی شاۃ لحم، یہ بکری ذبح ہوئی ہے، قربانی نہیں ہوئی، عید کی نماز کے بعد کرنی پڑے گی، تو درود کیسے قبول ہو جائے گا اذان سے پہلے؟ تو یہ بدعت ہوگی۔ اور آپ نے فرمایا کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے۔ حالانکہ پڑھا تو درود ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، لیکن اس میں کیونکہ آپ کی نبوت پر ڈاکہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض ہے کہ آپ نے تو نہیں بتایا امت کو، ہمیں پتہ چل گیا، نعوذ باللہ، گویا کہ وہ بندہ یہ پڑھنے والا یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیانت کی ہے، نعوذ باللہ، اپنی رسالت کے اندر، کہ پورا نہیں پہنچایا امت کو۔ ہمیں پتہ چل گیا، آپ نے تو نہیں بتایا کہ اذان سے پہلے درود پڑھنا ہے، لیکن ہمیں پتہ چل گیا ہے۔ تو نعوذ باللہ یہ ارتکاب بہت بڑا ہے۔ اس لیے کہا کرتے تھے امام شافعی کہ من بدع فقد شرع، اور نہیں بلکہ کہتے تھے من استحسن فقد شرع، جس نے کسی عمل کو یہ کہا یہ اچھا ہے، شریعت میں نہیں کہا گیا، اس نے کہا یہ اچھا ہے شریعت کی نظر میں، تو اس نے شریعت سازی کی ہے، جو کہ اللہ اور اللہ کے رسول کا حق ہے، کسی مخلوق کا، کسی اور انسان کا حق نہیں ہے۔
کہ کسی چیز کا ثواب بتائے، اتنا ثواب ہوگا، گناہ معاف ہوں گے اور اللہ راضی ہوگا، یہ حق جو ہے اللہ اور اللہ کے رسول کا ہے، شریعت کا۔ تو جو بندہ بھی کوئی نیا کام ایجاد کرتا ہے اس کی دلیل چاہیے، منع کی نہیں، اس کے ہر عبادت کے کرنے کی دلیل چاہیے۔ معاملات کے اندر حرام کہنے کے معاملات میں اور حرمت کے اندر حلال ہے حرام ہے، اس کے لیے دلیل چاہیے حرام کی۔ ہر چیز حلال ہے الا جس کو شریعت نے حرام کر دیا ہے، لیکن عبادات کے اندر قاعدہ یہ ہے کہ ہر عبادت جائز نہیں مگر وہ جائز ہے جس پر دلیل ہے قرآن و سنت سے، یہ ہے قاعدہ۔ تو یہ کوئی نہ کہے کہ منع کی دلیل کہاں ہے، وہ گدھے سے بھی زیادہ جاہل انسان ہے جو کہے کہ منع کی دلیل کہاں ہے۔ تو دلیل یہ ہمیں مل گئی کہ آپ نے جو درود پڑھنے کا کہا اذان کی سنت میں کب کہا کہ اذان کے بعد آپ نے درود پڑھنا ہے۔ ثم صلوا علی فإنه من صلى علی صلاة صلی اللہ علیہ بها عشرا، جو مجھ پر ایک درود پڑھتا ہے ایک دفعہ، اللہ تعالیٰ 10 رحمتیں اس پہ نازل کرتے ہیں۔ اللہ کا درود پڑھنا کیا ہے؟ رحمتوں کو نازل کرنا ہے۔ یہ صحیح مسلم میں ہے۔ تو شیطان آپ کیا سمجھتے ہیں کہ صرف ان لوگوں کو گمراہ کرتا ہے جو بازار میں ہے، کوئی شراب پی رہا ہے، کچھ اور کر رہا ہے؟ شیطان دیندار لوگوں کو بھی گمراہ کرتا ہے، جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں محبت ہے، جذباتی ہیں، ایموشنل ہیں، بہت آگے بڑھنا چاہتے ہیں، انہیں بھی گمراہ کرتا ہے بدعت کی طرف لگا کر، ایسے کام ان سے کروا کے جو آپ کی سنت کے مطابق نہیں ہے۔ جو درود پڑھنے والا ہے اذان سے پہلے، کیا اسے محبت نہیں اللہ کے رسول سے؟ ہے، لیکن شیطان نے گمراہ کر دیا، سنت سے ہٹا دیا اسے، اور جب بھی سنت کو چھوڑا جائے تو بدعت آ جاتی ہے۔ تو درود ہمیشہ اذان کے بعد پڑھنا یہ سنت ہے، 10 رحمتیں اس کے اوپر نازل ہوتی ہیں۔ اس کا ثمرہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے پہ 10 رحمتیں نازل کرتے ہیں۔ اللہ کی صلاۃ جو ہے بندے پہ کیا ہے؟ ای ثناؤہ علیہ فی الملأ الاعلی، ایک معنی یہ ہے کہ اللہ فرشتوں میں ملأ الاعلی کے اندر اس بندے کی تعریف کرتے ہیں کہ فلاں بندہ جو ہے وہ کتنا اچھا ہے، اس نے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھا۔ اور صلاۃ ابراہیمی کیا ہے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رواہ البخاری، یہ بخاری میں ہے درود ابراہیمی۔ یہ چوتھی سنت ایک دعا ہے اذان کے بعد جو صحیح بخاری کے اندر ثابت ہے کہ نماز کے بعد بندہ یہ دعا، اذان کے بعد یہ دعا بھی پڑھے، اللہم رب هذه الدعوۃ التامہ، الدعوۃ التامہ، اے میرے رب، اللہم رب هذه الدعوۃ التامہ، اے میرے اللہ اس دعا کے مکمل دعا کے رب، والصلاۃ القائمہ، اور نماز کھڑی ہونے والی کے رب، آتی محمدا الوسیلۃ والفضیلہ، عطا کر تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ، والفضیلہ اور فضیلت، وابعثہ مقاما محمودا، اور آپ کو پہنچا مقام محمود تک، الذی وعدتہ، جس کا آپ نے وعدہ کیا ہے۔ یہ بخاری کے اندر ہے۔ تو یہاں وسیلے سے مراد کیا ہے؟ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جنت میں ایک مقام ہے وسیلہ، مقام محمودہ، تو اس وسیلہ مقام کیا میں امید کرتا ہوں کہ میں اس مقام تک پہنچوں گا۔ تو یہ آپ نے دعا مشروع ہے اور یہ دعا سکھائی کہ وہ مقام محمود اور وہ وسیلہ، وہ مقام، وہ جگہ، وہ مرتبہ، وہ شرف، وہ عزت، وہ فخر پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اے اللہ تعالیٰ عطا کر۔ اس دعا کا ثمرہ کیا ہے؟ اس دعا کا نتیجہ کیا ہے؟ پھل کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم
کے اوپر یہ دعا پڑھنا، آپ کے لیے دعا کرنے کا درود کے بعد، ان من قالہ حلت لہ شفاعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث میں آتا ہے اس کے لیے حلال ہوگی، جائز ہو گئی، وہ مستحق ٹھہرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کا قیامت کے لیے۔ شفاعت ہر ایک کو نہیں ملے گی، الا جس کو اجازت ملے گی، جس کو اللہ کی طرف سے اذن ملے گی کہ فلاں بندے کی آپ کو اجازت ہے سفارش کرنے کی، تو اس کے لیے جائز ہو جائے گی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اسے سفارش ملے گی۔ تو جو بندہ نہ تو اذان کا جواب دے اور نہ مسجد میں آئے، تو کہاں وہ کہے گا کہ مجھے تو شفیع المذنبین کی سفارش چاہیے، مجھے تو آپ کا جو ہے نا آپ کی شفاعت چاہیے قیامت کے دن، تو اس نے تو کام ہی نہیں کیے شفاعت والے۔ پانچویں بات، ان یدعو لنفسہ بعد ذلک، اس کے بعد اپنے لیے دعا کرے، اللہ تعالیٰ سے اس کے فضل کا سوال کرے اور یہ دعا قبول ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل کما یقولون، یعنی المؤذنین، ویسے کہو، قل ویسے کہو جیسے کہ مؤذنین اذان کہنے والے کہتے ہیں، یعنی اذان کی تو پیچھے پیچھے اذان دہراؤ، فَإِذَا انْتَهَيْتَ، اگر ختم ہو جائے اذان، فَسَلْ تُعْطَى، سوال کرو عطا کیے جاؤ گے۔ رواہ ابو داود وحسنہ الحافظ ابن حجر وصححہ ابن حبان، اسے ابو داود نے روایت کیا اور حافظ ابن حجر نے صحیح کہا، حافظ ابن حجر نے حسن کہا، اور یہ شارح ہیں فتح الباری لکھنے والے حافظ ابن حجر صحیح بخاری، انہوں نے حسن کہا، اور ابن حبان نے اسے اپنی صحیح کے اندر ذکر کر کے صحیح کہا ہے۔ تو دیکھیں اس میں ایک یہ چیز آ جاتی ہے کہ فصل تعطا، اور ایک اور حدیث آتی ہے جس کے اندر یہ لفظ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بین الاذانین دعاء لا یرد، دو اذانوں کے درمیان دعا رد نہیں ہوتی، قبول ہوتی۔ کون سی دو اذانیں؟ ایک اذان اور دوسری اقامت، یعنی اذان اور اقامت کے درمیان دعا رد نہیں ہوتی۔ آپ مسجد میں آتے ہیں، سنتیں پڑھیں، بیٹھ جائیں، ہاتھ اٹھائیں، دعا کریں، یہ اذان، یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ کتنے لوگ ہیں انہیں سنت کا پتہ ہی نہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ نماز کے بعد وہ ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتے ہیں، اور یہ جو وقت ہے استجابت کا کہ دعا قبول ہوتی ہے جس کے بارے میں نص آئی ہے، اس سے وہ غافل ہے۔ ایک تو اذان کے فوراً بعد بندہ کوئی چھوٹی سی دعا مانگ لے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اور یہ چھوٹی سی دعا نہیں ہے، یہ بہت بڑی دعا ہے، دنیا اور آخرت کی ساری بلائیاں مانگ لی آپ نے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں یاد کریں جو مختصر بھی ہیں اور جامع بھی ہیں۔ تو دیکھیں اذان ہم کتنی دفعہ سنتے ہیں، اس میں یہ ساری چیزیں 5 دفعہ دن میں اذان سنتے ہیں، تو 5 دفعہ جب گناہ معاف ہوں، شفاعت آپ کی جو ہے حلال ہو، جنت واجب ہو، تو کتنی یہ فضیلت ہے۔ یہ ہے اصل وہ سرمایہ، یہ اصل وہ کمائی ہے جس کی ضرورت ہے۔ یہ دنیا کی آپ کمائی، ہم پیچھے پڑے ہوئے ہیں، لاکھوں کروڑوں کما لیں، ملینز اور بلینز اکٹھے کر لیں، یہی رہ جائیں گے، یہ آخرت میں فائدہ دینے والے نہیں۔ حقیقی کامیابی اور کمائی جو ہے جس میں ہمیں فائدہ ہوگا، اور وہ یہ ہے وہ نیکیوں کو کمانا، ان سنتوں پر عمل کر کے۔ اب آتے ہیں اقامت کی سنتوں کی طرف۔ پیچھے جو سنتیں گزر گئی ہیں وہی اقامت کی سنتیں ہیں، تقریباً وہی اقامت کی سنتیں، کیونکہ وہ بھی اذان ہے، وہ بھی اذان ہے۔ جیسا کہ یہاں کی سعودی عربیہ کی فتویٰ کمیٹی جو ہے، لجنہ دائمہ للبحوث العلمیہ، ان کا بھی یہ فتویٰ ہے، اور فتویٰ کمیٹی کا بھی، کہ یہ جو اقامت اور نماز کے لیے، اذان کے لیے ایک ہی سنتیں ہیں۔ اذان اور اقامت میں یہ ان چیزوں کا خیال رکھا جائے۔ اذان اور اقامت میں توجہ جو ہے، اقامت کہنے والا، اذان کہنے والا قبلہ رخ منہ کرے اور کھڑا ہو کے اذان کہے، اور مستحب ہے کہ طہارت کے ساتھ باوضو ہو کے اذان کہے۔
اور اقامت جو ہے تو وہ لازمی ہے کہ ظاہر ہے نماز کھڑی کرنی ہے، اور نماز کے لیے جو ہے وہ وضو ہونا شرط ہے، طہارت۔ اس میں تو ممکن ہی نہیں کہ بندہ جو ہے وہ اقامت کہے اور کہے کہ بعد میں وضو کروں گا، اس میں لازمی ہے کہ وہ طاہر ہو، یعنی باوضو ہو۔ اذان جائز ہے، کہی جا سکتی ہے بغیر وضو کے، لیکن جو ہے مستحب اور بہتر ہے کہ طہارت کے ساتھ ہو۔ اذان کے درمیان گفتگو نہیں، یہ نہیں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کہہ کے پھر کسی کو کہے کہ بھائی یہ دے دینا پیچھے ہٹ کے، یا کوئی اور کام کر دے، الفاظ کہے، درمیان میں وقفہ نہیں۔ اذان مسلسل کہنی چاہیے، درمیان میں گفتگو نہیں، خاص کر اقامت کے دوران، خاص کر جب بندہ اقامت کہہ رہا ہے۔ اقامت کے درمیان جو ہے ایک جگہ کھڑا رہے۔ اذان میں ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کہتے وقت دائیں اور بائیں مڑنا ہے، چہرے کو پھیرنا ہے، لیکن اقامت میں ایسا نہیں ہے۔ لفظ الجلالہ جو ہے اللہ، یہ واضح ہونا چاہیے، اس میں الف اور ہا، اللہ، لا نہیں کہنا چاہیے، اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، الف نہیں پڑھا جاتا، یہ بہت غلط ہے۔ لا کا معنی ہوتا ہے نہیں، اور اللہ کا معنی نام ہے اللہ تعالیٰ کا، لفظ جلالہ ہے۔ تو دیہاتوں میں یہ بڑی کمی ہے، اور کاش ہم جیسے تجوید اور قرآن سیکھتے ہیں، اذان کا بھی مقابلہ ہونا چاہیے، اور اذان کی بھی جو ہے وہ تربیت دینی چاہیے امام کو، خطیب کو، مسجد میں جو نمازی ہیں ان کو سکھائے اذان 5-10 منٹ روز نماز کسی کے بعد، جس میں جو لوگ شوق رکھتے ہیں، کچھ لوگوں کو شوق ہوتا ہے اذان کہنے کا، لیکن آواز ان کی اتنی ڈراؤنی ہوتی ہے اور خطرناک ہوتی ہے، جیسے وہ پتہ نہیں کس طرح پنجابی لہجے کے اندر کہتے ہیں اللہ اکبر وے اللہ اکبر، تو لہجہ ہی پنجابی سا ہوتا ہے۔ تو عربی زبان میں اور اچھی آواز، عمدہ صوت ہو، خوبصورت ہو، بلند ہو، اور کچھ لوگوں کی اذان اتنی سریلی ہوتی ہے کہ بندہ سن لے تو دل کرتا ہے مسجد میں آنے۔ تو اذان جو ہے یہ اچھے مؤذن ہونے چاہیے، اور آواز کو لمبا کرنا، ہم نے اذان میں وہ لمبا کیا جاتا ہے، لیکن اقامت میں نہیں، کیونکہ اقامت مسجد کے اندر والوں کے لیے ہے جو نماز کے لیے آ گئے ہیں، اور اذان باہر والوں کے لیے ہوتی ہے کہ وقت ہو گیا ہے نماز کا۔ اسی طرح اذان اور اقامت کے درمیان فاصلہ ہونا چاہیے، وقت ہونا چاہیے، جس میں کم از کم 2 رکعتیں بندہ ادا کر سکے، خاص کر مغرب کی نماز جو ہے۔ کچھ لوگ جو ہے اذان سے فارغ ہوتے ہیں کچھ مسجدوں کے اندر، اور ساتھ ہی تکبیر شروع ہو جاتی ہے، تو یہ درست نہیں ہے۔ اذان کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے لوگوں کو بلایا ہے، اب لوگوں کو آنے تو دیں، پہنچ تو جائیں، کوئی 5-10 منٹ انہیں دیں، اور جو مسجد میں موجود ہے پہلے چلو 2 رکعت تو پڑھ لیں۔ آپ نے کہا کہ مغرب سے پہلے جو ہے، مغرب کی نماز سے پہلے 2 رکعتیں لمن شاء، جو پڑھنا چاہے، اور صحابہ اکرام پڑھا کرتے تھے۔ اور اسی طرح جو اذان کو سنتا ہے اس کے لیے مستحب ہے کہ وہ اسی طرح جو ہے جیسے اذان کو اقامت کو سنتا ہے ویسے ہی کلمات کہیں، لیکن جب قد قامت الصلاۃ کہا جائے تو وہ کہے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کچھ جملے ہیں لوگ کہتے ہیں اقامہ اللہ و ادامہ، یہ کہتے ہیں اقامت کے وقت لیے، لیکن یہ روایت صحیح نہیں ہے۔ ایک اور سنت ہے جس سے نماز کے اندر وہ سنت ہے جس سے بہت سے لوگ جو ہے وہ غافل ہیں، اور بعض لوگوں کو پتہ ہی نہیں یہ کیا ہوتا ہے، وہ ہے سترہ کی طرف نماز پڑھنا، سترے کو اختیار کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو داؤد، ابن ماجہ اور صحیح ابن خزیمہ میں یہ حدیث ہے، آپ نے فرمایا اذا صلی احدکم فلیصلی الی سترہ، کوئی نماز پڑھے تو سترہ رکھ کے نماز پڑھے، ولیدن منھا، اور اس کے قریب ہو۔ سترے سے مراد ہے کوئی چیز جو بلند ہو، ایک نیزے کے یا اونٹ کے اوپر جو کجاوا ہوتا ہے بیٹھنے کا، اس کے برابر ہو، تقریباً میٹر
1 میٹر کا تقریباً فاصلہ بنتا ہے، اس کا اونچائی بنتی ہے۔ اس طرح کی کوئی چیز بھی سامنے ہو، پلر ہو مسجد کا، کرسی ہو، کوئی اگر چھوٹی یہ ٹیک لگانے کے لیے جو دیوار بنی ہوتی ہے چھوٹی سی بعض مساجد میں، اس کے پیچھے کونے میں کہیں بھی، تو سترے کو اپنائے، اختیار کرے۔ وَلَا يَدَعْ أَحَدٌ أَن يَمُرَّ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا، اور اپنے اور سترے کے درمیان میں کسی کو موقع نہ دے گزرنے کا۔ اب جس نے سترہ رکھا ہے کوئی درمیان میں سے گزرنا چاہے تو اسے روکے ہاتھ سے، لیکن یہ نہیں کہ سترہ نہ رکھا ہو اور لوگ آگے سے جو ہے وہ گزرنے بھی نہ دے کسی کو۔ جس نے سترہ رکھا ہے وہ نہ گزرنے دے، کیونکہ سترے کی طرف وہ نماز پڑھ رہا ہے۔ تو یہ سنت ہے سترے کو نماز کے وقت، چاہے وہ مسجد میں ہو یا گھر میں ہو، چاہے وہ عورتیں ہوں یا مرد ہوں، تو یہ سنت ہے۔ اور بہت سے لوگ خیال نہیں کرتے، مسجد میں پلر ہوتا ہے لیکن وہ سترہ نہیں اور جہاں مرضی نماز پڑھ لیتے ہیں۔ تو یہ سنن راتبہ جو اذان نماز سے پہلے سنتیں ہیں یا بعد میں ہیں، یا صلاۃ وتر ہے، تحیۃ المسجد ہے، اسی طرح عورت گھر میں نماز پڑھتی ہے، تو تمام کو سترے کو، چاہے امام ہو تو امام کا سترہ معمومین کے لیے ہوگا، وہ کافی ہے، پھر الگ سترے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب اکیلے پڑھ رہے ہو تو سامنے رکھیں، اور امام بھی اگر جماعت کرا ہے تو وہ اگر بعد میں دوسری نماز پڑھا رہا ہے تو وہ محراب میں تو نہیں کھڑا، کہیں کھڑا ہے دوسری نماز کے لیے، تو کسی پلر کو سامنے رکھے یا کوئی سترہ سامنے رکھے، کوئی چیز رکھے، کوئی ریل، کوئی کرسی، کوئی چیز سامنے رکھے، پھر نماز کروائیں۔ قبلہ اور اپنے درمیان میں چاہے وہ دیوار ہے یا کوئی ڈنڈا ہے یا کوئی عمود ہے، یہ اسے سترہ کہتے ہیں۔ یعنی سترے کا معنی ہے اپنے آپ کو محفوظ کرنا، اپنے آپ کو پردے میں کرنا۔ مراد یہ کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو کوئی درمیان میں سامنے گزرے نا، آپ کے اور جو سجدے کے درمیان جگہ ہے، سجدے سے تھوڑا سا آگے سترہ ہو، یعنی ایک صف کے برابر جو ہے، ایک صف کے بعد جو ہے تقریباً سر سے تھوڑا سا آگے جو ہے وہ سترہ ہو۔ تو سترے کی جگہ اور بندے کے درمیان سے کوئی گزرے نہ، اگر کوئی گزرے تو ہاتھ سے اسے روکے۔ تو کتنا بلند ہونا چاہیے؟ فمثل مؤخرۃ الرحل، وہ رحل جو کچاوا ہوتا ہے اونٹ کے اوپر رکھنے والا، جو 1 شبر کے برابر ہے، یعنی ایک کوہنی سے لے کر ہاتھ تک یہ شبر ہے تقریباً۔ اور بندے کے پاؤں سے لے کر سترے تک 3 اذرع، 3 بازو، یہ فاصلہ ہونا چاہیے تاکہ وہ سجدہ آرام سے کر سکے۔ تو امام کے لیے بھی ہے اور اکیلا پڑھ رہا ہے تو اس کے لیے بھی، منفرد کے لیے بھی ہے۔ اس سنت کا فائدہ کیا ہے؟ یہ اس نماز ٹوٹنے سے بچاتی ہے۔ اگر گزرنے والا نماز کو توڑنے والا ہے یا اس کے اجر میں کمی کرنے والا ہے۔ اس کے علاوہ یہ نظر کی حفاظت کرتی ہے کہ بندہ ادھر ادھر دیکھنے کی بجائے سامنے سترا ہے، اپنے سجدے کی جگہ پہ نظر رکھتا ہے کہ سترے سے آگے اسے نظر نہیں لے کے جانی چاہیے۔ اور پھر نماز میں جب نظر ایک جگہ قائم ہو جائے تو پھر بندے کی توجہ بھی نماز کی طرف ہوتی ہے۔ اور دوسرا یہ کہ گزرنے والوں کو بھی رستہ مل جاتا ہے کہ اس بندے نے سترہ رکھا ہے، آرام سے کوئی گزر سکتا ہے۔ تو یہ نہ ہو کہ اب بندے نے سترہ نہ رکھا ہو تو بندہ اب کہے کہ گناہ نہ ہو جائے اس کے آگے سے گزرنے کے لیے، تو گزرنے والوں کو تنگی نہ ہو۔ اب آتے ہیں ان نوافل کی طرف، وہ نفلی نماز کی طرف جو سنتیں ہیں دن اور رات میں۔ ان میں ہے سنن الرواتب، سنن الرواتب جو کہ فرض نمازوں سے پہلے یا بعد میں پڑھی جاتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم میں حدیث ہے، ما من عبد مسلم یصلی للہ تعالی کل یوم 12 رکعہ، کوئی بھی بندہ مسلمان، عورت بھی یقیناً تو وہ بھی شامل ہے، اللہ کے لیے 12 رکعت نماز ادا کرتا ہے، تطوعا نفلی، غیر فریضہ فرض کے علاوہ، الا بنى اللہ له بیتا فی الجنہ، اللہ جنت میں اس کا گھر بناتے ہیں، او بنی له بیت فی الجنہ، یا اس کا جنت میں گھر بنا دیا جاتا ہے۔ یہ صحیح مسلم میں ہے۔ تو اس کی تفصیل کیا ہے، یہ سنتیں کیسے ہیں؟
ظہر سے پہلے کتنی ہے گنے 4 رکعت، اور 2 رکعت ظہر کی نماز کے بعد کتنی ہو گئی 6 رکعت ہو گئی۔ ورکعتین بعد المغرب، مغرب کے بعد 2 رکعت کتنی ہو گئی 8 رکعت۔ وبعد العشاء رکعتین، اور عشاء کے بعد 2 رکعتیں کتنی ہو گئی 10 ہو گئی۔ ورکعتین قبل الفجر، اور فجر سے پہلے 2 رکعتیں کتنی ہوگی 12 رکعتیں ہوگی۔ تو یہ وہ 12 رکعتیں ہیں جن کی جو حفاظت کرتا ہے، جو ان کو مسلسل پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں اس کا گھر بناتے ہیں۔ کیا ہمیں جنت میں جانے کا شوق نہیں ہے؟ دنیا میں گھر بنانا کتنا مشکل ہے، کروڑوں لگ جاتے ہیں، لاکھوں لگ جاتے ہیں، جیسے گھر چاہیے۔ اور جنت میں کوئی گھر چھوٹا سا ہوگا؟ جنت میں تو پیلس ہوگا، جنت میں جو گھر ہوگا وہ محل ہوگا۔ لبنۃ من ذہب ولبنۃ من فضہ، ایک سونے کی اینٹ، ایک چاندی کی اینٹ، اور وملاتها مسک، اور اس کا گارا جو ہے وہ کستوری کا ہوگا۔ اتنی وہ شاندار، اتنا وہ شاندار محلات کے ما لا عین رات ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، نہ کسی کان نے سنا، نہ آنکھ نے دیکھا، نہ دل میں خیال پیدا ہوا۔ اتنے وہ شاندار محلات ہوں گے اور گھر ہوں گے۔ تو یہ بن رہا ہے، تو کیا ہمیں شوق نہیں ہونا چاہیے وہ جنت میں گھر بنانے کا؟ تو اس نبی علیہ السلام کی سنتوں کو، ان کو اپنا لیں اپنے فرض نمازوں کے ساتھ۔ تو وقت نہیں لگتا زیادہ، بندہ اذان کے لیے ظہر میں ذرا جلدی آ جائے، مغرب میں جو ہے 2 رکعت ہیں، عشاء کے بعد بھی، عشاء میں اب کہتے ہیں جی 17 رکعتیں آپ نہ پڑھیں جی نوافل وغیرہ، کم از کم یہ 2 رکعت تو پڑھیں جو عشاء کی نماز کے بعد ہے سنتیں، تاکہ آپ اس اجر کو تو پا لیں۔ اس کے علاوہ ہے صلاۃ الضحیٰ، اشراق کی نماز، چاشت کی نماز، سورج اب طلوع ہو، سورج صبح فجر کی نماز کے بعد اس کے 15 منٹ تقریباً، جب وہ واضح بارز آ جائے، اور جب وہ نکل رہا ہوتا ہے تو آدھا نظر آتا ہے، آدھا نہیں نظر آتا، جب بلند ہو جاتا ہے ایک نیزے کے برابر، اس وقت ٹائم شروع ہوتا ہے، اور یہ 360 صدقوں کے برابر ہے۔ انسان کے جسم کے اندر 360 ہڈیاں ہیں، جوڑ ہیں، اور ہر جوڑ کا صدقہ ادا کرنا چاہیے تاکہ یہ سلامت رہے۔ تو جو چاشت کی نماز پڑھتا ہے اشراق کی، وہ گویا 360 جوڑوں کا صدقہ ادا کر دیتا ہے۔ اگر ہمیں 360 بکرے ذبح کرنے پڑے، 360 جو ہیں جانور ذبح کرنے پڑے، کتنے کے آئیں گے وہ؟ 360 مرغیاں ذبح کرنی پڑے، کتنے کی آئیں گی؟ 360 ریال ہی دینے پڑے، صدقہ کرنا پڑے، تو کتنے پیسے بن جاتے ہیں؟ تو یہ صرف 2 رکعت جو ہے پڑھنے سے۔ ہر جو جوڑ ہے انسان کا، ہڈی جو ہے وہ صدقے کی محتاج ہے روز، تاکہ اللہ کا ہم شکر ادا کر سکیں اس نعمت پر، اور اس تمام شکر ادا کرنے کے لیے 2 رکعتیں ضحیٰ کی چاشت کے لیے کافی ہیں۔ جیسے کہ صحیح مسلم میں ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انہ قال یصبح علی کل سلامہ من احدکم صدقہ، تم میں ہر ایک کے جو جوڑ ہیں جسم میں اس پہ صدقہ ہے، فکل تسبیحۃ صدقہ، ہر سبحان اللہ کہنا یہ بھی صدقہ ہے، وامر بالمعروف صدقہ، نیکی کا حکم دینا بھی صدقہ ہے، ونہی عن المنکر، برائی سے روکنا بھی صدقہ ہے، وَيُجْزِئُ عَنْ ذَلِكَ رَكَعَتَانِ يَرْكَعُهُمَا مِنَ الضُّحَىٰ، اور یہ تمام چیزوں سے کفایت کر جاتا ہے اگر 2 رکعت چاشت کی اشراق کے وقت 2 رکعت نماز ادا کر لیں۔ تو سلامہ کا کیا معنی ہے؟ المفصل، جوڑ، یہ دیکھیں نا، یہ ہاتھ کا جوڑ ہے، یہ انگلی کے آگے کتنے جوڑ ہیں؟ 1 2 اور 3 جوڑ، یہ تو یہ سارے جوڑ جو ہے نا 360 ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کب بتایا؟ یہ سائنس تو اب آئی ہے، اس وقت تو اللہ تعالیٰ خالق ہے نا، اس نے آپ کو بتایا اور آپ نے بتایا، ورنہ انسان کو کیا پتا کتنے جوڑ ہوتے ہیں انسان کے۔ تو تمام جوڑ اگر اکٹھے کیے جائیں تو 360 ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے، قال اوصانی خلیلی، میرے خلیل، محبوب، پیارے حبیب، حبیب سے بھی اعلیٰ ایک درجہ خلیل کا ہے۔ ہم کہتے ہیں نا حبیب اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو یہ ہم نقص کرتے ہیں، آپ کا مرتبہ اس سے زیادہ ہے،
ہمیں کہنا چاہیے خلیل اللہ، اللہ تعالیٰ کے خلیل۔ خلت کا جو درجہ ہے وہ حبیب کے درجے سے اعلیٰ اور ارفع ہے۔ تو لوگوں کو کیونکہ پتہ نہیں خلیل اور حبیب میں کیا فرق ہے، تو خلت کا جو مرتبہ ہے وہ اعلیٰ ہے۔ تو خلیل اللہ کہتے ہیں میرے خلیل ابو ہریرہ رضی اللہ، یعنی سب سے زیادہ محبت انہیں ہے تو پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے ہیں جو کہ خلیل اللہ ہے۔ بے صیام ثلاثت ایام، آپ نے مجھے وصیت کی کہ میں 3 روزے رکھوں ہر مہینے، من کل شہر، ورکعتي الضحى، اور 2 رکعت نماز چاشت اشراق کی نماز پڑھوں، وان اوتر قبل ان ارقد، اور سونے سے پہلے میں وطر کی نماز پڑھوں۔ وطر کی نماز رات کی نماز کا حصہ ہے، تہجد کا۔ بندہ نہیں اٹھ سکتا تو سوتے وقت پڑھ کے سو جائے، اور کچھ لوگ عشاء کی نماز میں پڑھ لیتے ہیں، عشاء کی نماز کے بعد۔ یہ بخاری اور مسلم میں، تو آپ اندازہ کریں کہ یہ وصیت ہے نبی علیہ السلام کی۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ میں نے پھر اس پہ کبھی اس کو چھوڑا نہیں، اور اس کا وقت سورج طلوع ہونے کے 15 منٹ بعد شروع ہوتا ہے، اور ظہر کی نماز سے پہلے تک کا اس کا وقت ہے، 15 منٹ پہلے تک، کیونکہ 15 منٹ وہ ہیں جب سورج آسمان کے درمیان میں آ جاتا ہے، اور وہ وقت زوال کا ہے، یعنی نماز منع ہے۔ یہ 15 منٹ تقریباً لگتے ہیں۔ اس 15 منٹ کے بعد ظہر کا وقت شروع ہوتا ہے، اور وہ 15 منٹ کے دوران نماز نہیں پڑھنی، اس سے پہلے تک جو ہے نماز پڑھی جا سکتی اشراق کی۔ اور سب سے افضل وقت جو ہے سورج جب شدت آ جائے اس کی گرمی کے اندر، اور کم از کم اس کی رکعتیں 2 ہیں، اور سب سے زیادہ سے زیادہ 8 رکعت ہیں، اور کہا گیا کہ اس کی کم اور زیادہ کی کوئی حد نہیں، کم از کم تو 2 ہی ہیں، لیکن اکثر کی حد نہیں، زیادہ بھی پڑھ سکتا ہے کہ نوافل ہے۔ دوسری سنت ہے نفلی نماز کے اندر ظہر کی سنتیں، 4 رکعت جو ہے نماز سے پہلے، اور 2 رکعت جو ہے ظہر کی نماز کے بعد۔ عصر کی سنتیں آپ نے فرمایا رحم اللہ امرأن صلی قبل العصر 4، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے بندے پر، اس بندے پر جو عصر کی نماز سے پہلے 4 رکعت نماز پڑھتا ہے، جس کو دعا چاہیے پیارے حبیب خلیل اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو اسے 4 رکعت عصر سے پہلے جو پڑھ لے تو یہ دعا کا مستحق ٹھہرتا ہے، رحم اللہ۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو مستجاب الدعوات ہیں، تو اللہ کی رحمت کا کون نہیں محتاج، ہم سب محتاج ہیں۔ یہ ابو داؤد اور ترمذی میں روایت ہے۔ مغرب کے بارے میں آپ نے فرمایا صلوا قبل المغرب قال فی الثالثۃ لمن شاء، مغرب سے پہلے بھی 2 رکعت پڑھو، پھر آپ نے تیسری دفعہ فرمایا لمن شاء، جو چاہے، یہ بخاری میں ہے۔ یعنی یہ بھی سنتیں ہیں جو مغرب کی اذان کے بعد نماز سے پہلے 2 رکعت اگر پڑھتا ہے۔ سنت العشاء، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بین کل اذانین صلاۃ، ہر 2 اذانوں کے درمیان نماز ہے، یعنی اذان اور اقامت کے درمیان۔ بین کل اذانین صلاۃ، بین کل اذانین صلاۃ، قال فی الثالثۃ لمن شاء، جو چاہے، پابندی نہیں ہے، جو پڑھنا چاہے، ہر اذان اور اقامت کے درمیان نماز ہے، کم از کم 2 رکعت ہے۔ یہ بخاری اور مسلم میں ہے۔ قال النووی المراد بالاذانین الاذان والاقامہ، امام نووی فرماتے ہیں کہ مراد 2 اذانوں سے مراد اذان اور دوسری اذان جو ہے اقامت۔ تو یہ وہ سنتیں ہیں جو کہ فرض نمازوں سے پہلے اور بعد میں ہیں، اور نفلی نماز کے اندر صلاۃ الضحیٰ ہے، اشراق کی نماز ہے، اور قیام اللیل کے بارے میں انشاءاللہ تعالی ہم جو ہے مکمل کر سکتے ہیں۔ اس کو دیکھیں، قیام اللیل اور وطر کا جو ہے نا انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم یہ پڑھیں گے۔ تو یہ سنت جو ہے اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں چند باتیں ختم کرنے سے پہلے کہ سنت کا مطلب یہ ہے کہ سنت ہے جی کوئی بات نہیں، یعنی ہم نے صرف فرض پڑھنا اور واجب ادا کرنا ہے، وہ سنت ہی ہے، داڑھی کیا کیوں نہیں رکھنی، سنت ہی ہے، کیا ہے، یعنی سنت کا مطلب ہے چھوڑ دینا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرماتے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہترین نمونہ ہے۔ اور نمونے کا کیا مطلب، اس کے آپ کسی درزی کو کوئی ڈیزائن دیتے ہیں، کوئی سوٹ دیتے ہیں، وہ اگر اس کے مطابق نہیں بناتا تو آپ تو اس کے منہ پہ مارتے ہیں کہ میرے کپڑے بھی خراب کر دیے اور جو ہے تم پیسے بھی لے رہے ہو۔
تمہیں ایک ماڈل دیا تھا، نمونہ دیا تھا، اس کے مطابق بنانا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے ان کی زندگی مشعل راہ ہے، نمونہ ہے، سیمپل ہے، آپ کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ کیا صحابہ نے ایسا فرق کیا تھا کہ سنت ہے تو چھوڑ دو؟ ہم نے شاید مطلب یہ سمجھ لیا کہ سنت ہے اس کا مطلب چھوڑ دینا، یعنی اتنا دین کمزور ہو چکا ہے کہ کام کے اندر ہم اوور ٹائم لیتے ہیں، کھانے کے اندر ہمیں 3-4 کھانے چاہیے، شاندار چاہیے، لیکن عبادت میں صرف فرض اور نفل، فرض اور واجب۔ سنت یار سنت ہے کوئی بات نہیں، کون سا گناہ ہوگا بھائی، اجر نہیں چاہیے آپ کو، پیٹ بھرنے کے لیے تو بہت کچھ چاہیے، پیسے بھی اضافی چاہیے اوور ٹائم میں، لیکن عبادت کے اندر اتنے کنجوس اور اتنے یعنی دراصل ہمیں اہمیت کا نہیں پتہ۔ قیامت کے روز ایک ایک نیکی کے لیے لوگ مارے پھریں گے، یعنی ماں بیٹے سے بھاگے گی اور بیٹا ماں سے بھاگے گا۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ، ماں باپ سے دور بھاگے گا۔ ہر بندہ کہے گا کہ نفسی نفسی، ایک نیکی نہ دینی پڑ جائے۔ تو یہ سنتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا طریقہ ہے۔ جو آپ سے آپ نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو میری اتباع کرو۔ صرف محبت نہیں ملے گی تو اللہ تعالیٰ پھر کیا اس کے نتیجے میں کیا ہے؟ فاتبعونی یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، تمہارے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے۔ اور جو سنت کو چھوڑ دیتا ہے، پرواہ نہیں کرتا، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ ان لوگوں کو ڈر جانا چاہیے جو آپ کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں، پرواہ نہیں کرتے کہ انہیں فتنہ آ جائے یا کسی مصیبت میں مبتلا ہو جائے۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ اور جو اللہ کے رسول کے رستے کو چھوڑ دیتا ہے، مخالفت میں آ جاتا ہے، اس کے بعد کہ اس کے سامنے واضح ہو گیا کہ یہ اللہ کے رسول کا رستہ ہے، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کے رستے کو چھوڑ دیتا ہے۔ سب سے بڑے مومن کون ہیں؟ صحابہ کرام ہیں۔ ان کا رستہ کیا ہے؟ سنت کو اپنانا ہے، آپ کی اتباع کرنی ہے، آپ کو فالو کرنا ہے۔ لیکن ہمیں نظر آتے نوجوان جناب بالوں کا سٹائل کیسا ہے؟ رونالڈو کا ایسا ہے جی، یہ جناب شرٹ پہنی ہوئی کون سا سٹائل ہے؟ فلاں ستارہ جو ہے، فلاں جناب وہ ایکٹر ہے اس کی طرح ہے، یہ فلاں کا کٹ ہے اور یہ فلاں کا ڈیزائن ہے۔ تو یہ جو دنیا والے آوارہ لوگ ان کی اتباع کرتے ہیں اور پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیتے ہیں، جو کہ آئیڈیل ہیں، جن کے بارے میں ہمیں جن سے محبت اتنی ہونی چاہیے، اپنے باپ سے بھی زیادہ، اپنی اولاد سے بھی زیادہ، اپنی جان سے بھی زیادہ۔ ایمان ہی نہیں پورا ہوتا جب تک اپنی جان سے زیادہ محبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ ہو جائے۔ تو کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے داڑھی، تو کیا آپ حسین نہیں تھے؟ ہم تو کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ حسین کون تھے؟ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ کی داڑھی تھی یا نہیں تھی؟ داڑھی، تو پھر آپ داڑھی کے ساتھ بھی حسین تھے۔ ہم کون سا حسن تلاش کر رہے ہیں؟ داڑھی کو صاف کر کے، داڑھی کو صاف کر کے کون سی خوبصورتی تلاش کر رہے ہیں؟ خوبصورتی تو داڑھی کے ساتھ ہے، یہ زینت ہے، یہ رجال کی، آدمیوں کی زینت ہے۔ داڑھی نہ ہونا تو عورتوں کا شیوا ہے، عورتوں کی داڑھی نہیں ہوتی، مردوں کے تو داڑھی ہوتی ہے، دور سے پتہ چلتا ہے کہ فلاں مرد آ رہا ہے، اس کی داڑھی ہے، مونچھ ہے، لیکن عورت آ رہی ہو دور سے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ عورت ہے، اس کی داڑھی نہیں۔ اب تو ایسا ہو گیا ہے کہ بالکل ہی سنمن بکمن جو ہے نہ مونچھ ہے نہ داڑھی ہے، دور سے پتہ نہیں چلتا کہ عورت آ رہی ہے یا مرد آ رہا ہے۔ تو یہ حالات ہے، کپڑے بھی جو ہے اب پہننے لگ گئی ہیں عورتیں مردوں جیسی، یہ حالات ہو چکے ہیں۔ آپ نے لعنت فرمائی ہے کہ وہ عورتیں جو مردوں کی تشبیہ کریں اور وہ مرد جو عورتوں کی تشبیہ کریں، ان پہ بھی لعنت فرمائی ہے۔ اب کپڑوں کے اندر بھی جناب ویسا ہی سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ شلوار ٹخنوں سے اوپر جو ہے نا مردوں کو کرنی چاہیے، اب عورتوں نے اٹھا لی، آدھی پنڈلی تک ان کی شلوار ہوتی ہے۔ تو مردوں کو شرم آتی ہے اوپر اٹھاتے وقت، وہ لٹکا کے چلتے ہیں، عورتیں جو ہے نا وہ اٹھا کے چلتی ہیں پنڈلی تک۔ کیا ہے جی؟ ڈیزائن ہے۔ کسی نے، ایک بچہ جو تھا وہ سفر میں تھا، اس نے ایک آدمی سے پوچھا کہ انکل، اس نے بچے سے پوچھا، بچے کی شلوار ٹخنوں سے اوپر تھی، بیٹا یہ کیا تمہاری شلوار ٹخنوں سے اوپر ہے، کیا کپڑا کم پڑ گیا تھا؟
تو بچے نے اسے جواب دیا کہ کپڑا تو کام نہیں پڑا، میں نے سنت پہ عمل کر لیا، اور آپ نے ٹخنوں سے نیچے کر کے جو ہے فیشن پہ عمل کر لیا۔ فرق تو یہ ہے کہ میں نے سنت کو اپنا لیا اور آپ نے فیشن کو اپنا لیا۔ وہ بیچارہ جو ہے بچے کا ترکی بترکی جواب، سارے ہنسنے لگ گئے اور وہ خاموش ہو گئے۔ تو سنت جو ہے وہ ہمیشہ معزز ہوتی ہے، اس میں عزت ہوتی ہے، ہمیں فخر ہونا چاہیے کہ ہم پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے اور آپ کو قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، خاتمہ ایمان پہ فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ انشاءاللہ اس کا چوتھا حصہ جو ہے سنتوں کے بیان کا، یہ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے درس میں ہم پڑھیں گے، جس میں رات کا قیام اور وتر کی نماز کے بارے میں ہوگا بیان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بس لے جا